گرمیوں کا موسم تھا اور گاؤں میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ لوگ دوپہر کے وقت گھروں سے نکلنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ گاؤں کے بچے دن بھر پیپل کے درخت کے نیچے کھیلتے اور بزرگ سایہ دار جگہوں پر بیٹھے وقت گزارتے۔ ہر کوئی بارش کی دعا کر رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں پانی کی کمی کے باعث فصلیں سوکھنے لگی تھیں۔ یا اللہ، میری تو ساری فصلیں سوکھ چکی ہیں، بارش نہ ہوئی تو میرا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں کے بزرگ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ گاؤں کے تمام لوگ مسجد میں جمع ہوں تاکہ سب مل کر بارش کے لیے دعا کریں۔ گاؤں کے کچھ لوگ مسجد میں اکٹھا ہوئے اور بارش کی دعا مانگی۔ شام کے وقت آسمان پر بادل چھانے لگے۔ پہلے تو ہلکی ہوا چلی اور پھر اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ لوگ خوشی سے گھروں سے باہر نکل آئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ پہلے ہلکی فوار برسی اور پھر بارش نے طوفانی شکل اختیار کر لی۔ بارش اتنی تیز ہو گئی کہ گاؤں کی گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ کئی گھروں کی چھتیں ٹپکنے لگیں اور کچھ کچے مکان زمین بوس ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے بارش کی خوشی منا رہے تھے اب خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ رات بھر بارش جاری رہی اور گاؤں کا بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فصلیں پانی میں ڈوب چکی ہیں اور گاؤں کے کئی مکانات زمین پر گر گئے۔ لوگ غمگین اور مایوس تھے، لیکن گاؤں کے بزرگوں نے سب کو تسلی دی اور کہا، اب سبھی لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں اس مشکل وقت میں صبر سے کام لینا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ مل کر کام کرنے لگے۔ جوان لڑکے اور مرد کھیتوں سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ عورتیں متاثرہ گھروں کی صفائی میں مصروف ہو گئیں اور بزرگ دعا اور رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے اندر گاؤں کے لوگوں نے اپنی محنت اور اتحاد سے حالات پر قابو پا لیا۔ اس واقعے نے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قدرت کی طاقت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بارش گاؤں کے لیے آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش نے گاؤں کے لوگوں کو متحد کر دیا اور ان میں ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔